بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام سورہ شورى پر ہوا تھا اور آج انشاءاللہ سورہ النمل کی شروعات ہے۔ نمل کا مطلب ہوتا ہے چیونٹی، اور اس صورت میں چونکہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آئے گا، جس میں وہ چونٹیوں کے اوپر سے جب گزرنے لگے تو اس وقت وہ چونٹی بولی اور اس کی آواز کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لیا کہ وہ بھی جینا چاہتی تھی۔ تو اس وجہ سے یہاں ایک بہت بڑا جو عبرت کی بات ہے اور جو دیکھنے کی بات ہے کہ ہر بندے کو دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ چھوٹی سی چونٹی بھی ہے تو اس کے اوپر بھی احتیاط رکھے اور اس کو بھی بے جا نہ مارے اور دیکھ کر چلے، کیونکہ وہ بھی جینا چاہتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا کہ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمینوں میں۔ تو لہٰذا یہاں سے شروعات ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا پہلے حروف مقطعات سے، طاسین، طاسین، توئیں اور سین یہ حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ نشانیاں ہیں پڑھائی والی اور کتاب ہے واضح۔ یعنی کہ قرآن کا جو لفظ ہے، لفظ قرآن، اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھائی، پڑھنا، بار بار ریپیٹڈ۔ تو یہ جو آیتیں ہیں یہ پڑھائی کی ہیں، پڑھائی والی ہیں اور واضح کتاب ہے۔ یہ قرآن جو ہے واضح کتاب ہے۔ ہدی و بشری للمؤمنین، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد اللہ پاک نے دو لفظوں میں بیان کر دیا۔ یہ قرآن، اس پڑھائی کا مقصد کیا ہے؟ کہ یہ ہدایت ہے، نمبر ایک، خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، یعنی کہ یہ جو ہے مومنوں کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ وہ کون سے مومن ہیں؟ ان کی پہچان اللہ پاک نے یوں فرمائی، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ یوقنون۔ یہ وہی چیز ہے جو کہ ہم سورہ بقرہ میں پہلی آیتوں میں پڑھ کر آئے، جہاں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کے آگے جو صفات لکھی ہیں مومنوں کی، متقین کی، وہی صفات یہاں بھی لکھی ہیں کہ وہ ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز اور آتے ہیں پاکیزگی سے، یعنی کہ اسی کی ملتی جلتی ہیں۔ وہ سارا کچھ جیسا وہاں تھا ویسا ہی کچھ یہاں بھی ہے۔ وہاں یہ تھا کہ مما رزقناہم ینفقون، کہ جو کچھ میں نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے، ہر چیز میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں ہے کہ قائم کرتے ہیں نماز اور آتے ہیں پاکیزگی سے، اور ہیں وہ آخرت کے اوپر پورا یقین رکھتے۔ وہاں بھی آخرت کے اوپر پورے یقین کی بات تھی۔ دیکھیں، جب آخرت کے اوپر یقین ہوگا تبھی انسان گناہ سے بچے گا۔ جیسا میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ہم کو چونکہ پتہ ہے، ہمارا یقین ہے کہ آگ میں اگر ہاتھ ڈالیں گے تو وہ ہاتھ کو جلائے گی، یہ ہو گیا یقین۔ اگر اسی طرح اگر آخرت کے اوپر یقین ہوگا کہ ہم کو اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے اور وہاں ہم نے جوابدہ ہونا ہے اپنے کیے کا، تو پھر آپ بچیں گے گناہ سے۔ یقین بہت ضروری ہے آخرت کے اوپر۔ آخرت کو ماننا، منہ سے مان لینا، لیکن پکا یقین نہ ہونا، یہی ہے گناہ کی وجہ۔ تبھی انسان گناہ سے نہیں رک رہا۔ اگر انسان گناہ سے نہیں رک رہا تو مطلب یہ ہے کہ اس کا آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون۔ یہ دیکھیں، ابھی جن کا آخرت کے اوپر یقین نہیں، ان کی یہاں پہچان آ گئی کہ بے شک وہ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، مزین کر دیے ہیں، یعنی کہ خوبصورت بنا دیے گئے ان کے لیے عمل ان کے، اور وہ اسی میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔
یعنی کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اچھے عمل کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، عمل ان کے نظر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھے کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مطلب کافی حد تک سیدھا بھی رکھا ہوا ہے، لیکن اللہ کی پوری فرما برداری میں نہیں آتے۔ اللہ پاک کی ایک آیت کا، ایک حکم کا انکار کیا تھا شیطان نے، اللہ پاک نے اس کو ابلیس قرار دے دیا، مردود، رجیم فرما دیا۔ تو لہذا ایک بات کے اوپر سے بھی پھسل جانا جان بوجھ کر، تو وہ ہو جائے گا کبیرہ گناہ، ٹھیک ہے نا۔ تو لہذا اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ فرما برداری میں پورے۔ اگر کوئی پورا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کہ وہ گناہگار ہے بڑا، جان بوجھ کر اگر وہ پورا نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے آیتوں کے اوپر اس کا پورا یقین نہیں، اس کا آخرت کے اوپر یقین نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی فرما برداری میں پورا آ ہی نہیں رہا۔ اگر تو اس کا آخرت کے اوپر یقین ہوگا، اگر ایک بندے کو پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے، میں نے اللہ کے ہاں جانا ہے، اور اگر میں گناہگار رہا تو پھر ٹھکانہ ہوگا آگ، تو وہ کس طرح پھر سیدھا نہیں ہوگا؟ وہ تو خود بخود سیدھا ہوگا۔ لیکن اگر اس کا یقین ہی نہیں ہے پختہ، تو پھر سوچے گا ہاں بھائی دیکھا جائے گا ہوگا کہ نہیں۔ جیسا کہ ہمارے ہاں ایک بہت کفر کا کلمہ بنا ہوا ہے، وہ بولتے ہیں، ہماری زبان میں اس طرح بولتے ہیں کہ یہ جہان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا۔ وہ اگلا کنے ڈٹھا سے مراد یہ ہے کہ اگلا کس نے دیکھا ہے، تو اس میں بس صحیح رہو، بس باقی کو چھوڑو۔ تو یہ ہوتا ہے کفر کا کلمہ ایسے۔ تو لہٰذا ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرما دیا کہ ان کے اعمال ان کو اچھے کر کے دکھا دیے گئے، اور وہ اسی میں بھٹکے ہوئے ہیں، بہکے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ہم اچھے عمل کر رہے ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہ ہیں جن کے لیے ہوگا برا عذاب، یعنی کہ جو اپنے عملوں کو اچھا دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی طرف پورا نہیں آ رہے۔ وَهُمْ فِي الْآخِرَاتِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ، اور وہ آخرت میں وہی ہوں گے زیادہ نقصان اٹھانے والے۔ تو جو کوئی اس نقصان سے بچنا چاہے اس کو چاہیے کہ اللہ کی فرما برداری میں پورا آ جائے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک آپ دیے جاتے ہیں قرآن پاس بہت حکمت والے اور بہت علم والے کے، یعنی کہ آپ کے پاس جو قرآن آیا ہے وہ بہت دانائی والے، حکمت والے اور علم والے کی طرف سے آیا ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ تو یہاں سے ابھی موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ شروع ہو گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے اور اپنے بیوی بچے اپنے اہل کے ساتھ جب جا رہے تھے، تو انہوں نے جب وہ آگ دیکھی، تو یہاں فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہ بے شک میں دیکھی ہے ایک آگ، تو لاتا ہوں، آتی، یہاں دیکھیں آتی کا لفظ آتا ہے، سآتیکم، میں عنقریب لاؤں گا تمہارے پاس اس سے کوئی خبر، یا لاؤں گا تمہارے پاس ایک انگارہ جلتا ہوا تاکہ تم اس کو تاپو، یعنی کہ اس کے پاس بیٹھ سکو۔ تو یہ جب آگ جو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی، یہ وہ درخت تھا جس کا ذکر قرآن میں کتنی دفعہ آتا ہے لیکن اس کا نام نہیں آتا، یہ کون سا درخت تھا؟ آگے یہاں سے چلتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَهَا، جب وہ آگے اس کے پاس، یعنی کہ اس جگہ پہ جہاں انہوں نے آگ دیکھی، نود یا ان بورکا من فی النار ومن حولہا وسبحان اللہ رب العالمین۔ تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آ پہنچے تو پکارا گیا کہ بابرکت ہے جو آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، اور پاک ہے اللہ پاک جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ اللہ پاک نے چونکہ یہ واقعہ
وہ ہے جہاں اللہ پاک ایک بندے سے ہم کلام ہوئے، تو اللہ پاک نے ان کو ندا دی اور ان کو پکارا اور ان کو پہلے اپنا تعارف فرمایا۔ تو یہ ضرور یاد رہے کہ اس درخت کا ذکر، جیسا کہ میں نے پہلے کہہ چکا ہوں کہ قرآن میں صرف درخت کی بات ہے، درخت کا نام نہیں لکھا۔ اس درخت کا نام تورات میں موجود ہے کہ وہ کون سا درخت تھا، اور وہاں تورات میں اس کا جاڑیاں کہا گیا، بیری کا درخت۔ یا موسیٰ، یعنی کہ جس کو قرآن میں سدرہ کہا گیا، تو وہ درخت تھا جہاں وہ آگ دیکھی انہوں نے، اور وہاں جب اللہ پاک نے ان کو پکارا، فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انا اللہ العزیز الحکیم، کہ بے شک میں ہوں اللہ جو غالب ہے اور الحکیم ہے۔ یہاں بات کلیئر ہو رہی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو خود اپنا تعارف فرما دیا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور پھینکی اپنی لاٹھی کو، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ یا موسیٰ، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا اور ڈال دیجیے اپنی لاٹھی۔ تو جب انہوں نے ڈال دی، جب انہوں نے اس کو دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے، گویا کہ وہ سانپ ہے، وہ منہ موڑ گیا پیٹ پھیرتے ہوئے، اور نہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام منہ جب دیکھا انہوں نے اس لاٹھی کو، وہ ایسے جیسے سانپ ہے، تو خوف کی وجہ سے وہ واپس پلٹے اور بھاگنے کی کوشش کی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لا تخف، نہ ڈرو، انی لا یخاف لدی المرسلون، کہ نہیں خوف ڈرتے میرے پاس جو بھیجے ہوئے ہیں، جو رسول ہیں وہ ڈرتے نہیں میرے ہاں، تو لہذا آپ مت ڈریے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ وہ اس وقت مطلب خوف سے وہ بھاگے، تو اس لیے اللہ پاک نے ایسا فرما دیا، الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور الرحیم، مگر وہ کہ جنہوں نے ظلم کر لیا، یعنی کہ کوئی ہے ایسا ہے، کوئی رسول ہے یا کوئی اللہ کا بھیجا ہوا ہے کہ اس نے ظلم کر لیا، کہ وہ ڈر گیا یا کچھ بھی عمل کر دیا، ثم بعد میں اس نے بدل دیا اچھائی سے، یعنی کہ جو اس نے زیادتی کی تھی، جو اس نے گناہ کیا تھا، اس کو اس نے بعد میں اچھائی سے بدل دیا، تو یقیناً، تو بے شک میں، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا بے شک اللہ پاک جو ہے وہ بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، یعنی کہ اس نے اس کی برائی کے بعد اگر اس نے بدل دیا تو اللہ پاک بے شک بخشنے والا اور رحم فرمانے۔ جب انسان، اللہ پاک نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا کہ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جس نے بھی برا ظلم کر لیا یا برائی کی تو پھر وہ اللہ کی طرف رجوع ہوا تو پائے گا اللہ کو بخشنے والا مہربان۔ تو یہ اللہ پاک نے، وہ جب تک انسان زندہ ہے، چاہے پہاڑوں جتنے بھی اس کے گناہ ہیں، کوئی بھی گناہ ہے، لیکن اگر وہ تائب ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے اور اپنے گناہوں کا کفارہ دیتا ہے، معافی مانگتا ہے اللہ سے، آئندہ سے نہ کرنے کی نیت کرتا ہے، تو اللہ پاک کو پائے گا غفور الرحیم۔ اللہ پاک نے ایسا فرما دیا کیونکہ وہ اللہ کی ذات ہے ہی غفور الرحیم۔ تو فرمایا وَأَدْخِلْ يَدَاكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اللہ پاک نے فرمایا داخل کر اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا بغیر کسی برائی کے، یعنی کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایک قتل بھی ہوا تھا، تو ان کے شاید خوف میں یہ بھی تھا کہ میرا کوئی اندر گناہ، تو اللہ پاک نے ان کو ایک یہ بھی معجزہ دیا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر باہر نکالیے اور وہ چمک رہا ہوگا جیسے روشن۔
تو فی تسع آیات الی فرعون وقومہ انہم کانوا قوما فاسقین، 9 نشانیوں میں سے ہیں فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی، بے شک وہ لوگ نافرمان ہیں۔ یہ 9 نشانیاں اللہ پاک نے ان کو اسی وقت بتا دی۔ یہ 9 نشانیوں کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے۔ قرآن میں ان ساری 9 کا ایک ایک کر کے بیان نہیں کی گئی، تورات میں بیان ہے، جس میں سے 2 تو یہ ہوگی۔ اس کے بعد جیسے ڈڈیاں آ گئی، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سب ہر طرف مینڈک ہو گئی ہر طرف، تو اللہ یعنی کہ وہ جو فرعون تھا وہ بھاگ کر گیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اس کو پتہ چلا کہ اس کے پاس فوج بھی تھی، اس نے یہ نہیں کہ اپنی فوج کو لگا دیا کہ ان کو مارو، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ڈیمانڈ کی تھی کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، تو وہ نہیں جانے دے رہا تھا، تو یہ سارا عمل ہو گیا۔ تو وہ چلا گیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا، اے موسیٰ دعا کیجیے آپ اللہ سے کہ یہ ختم ہو جائے، میں آپ کو بنی اسرائیل دیتا ہوں جانے کے لیے۔ تو جب اس نے اللہ کی بات مانی اور پیغمبر سے دعا کروائی تو اللہ پاک کے کرم سے وہ مینڈکیں ختم ہو گئی۔ جب ختم ہو گئی تو وہ فرعون بٹر گیا، اپنی بات سے پلٹ گیا، بولتا نہیں جانے دوں گا۔ پھر وہاں اللہ پاک نے کچھ مچھر بھیج دیے، ایسے مچھر جو ان کو کاٹتے تھے اور ان سے مطلب ان کو تکلیفیں ہوتی تھی۔ پھر جب یہ آنے لگے پھر وہ فرعون کو پتہ چل گیا، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگا اور کہا کہ آپ دعا کیجئے، ابھی میں آپ کو جانے دوں گا بنی اسرائیل کے ساتھ۔ پھر جب دعا کی پھر ختم ہو گئے، پھر وہ بٹر گیا، پھر وہ نہیں مانا، پلٹ گیا اپنی بات سے۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ایسا وائرس بھیجا کہ ان کے جسموں میں سے پھوڑے نکلنا شروع ہو گئے۔ پھر وہ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے، پھر وہ بھاگا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور دعا کروائی۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام دعا کی ختم ہو گئے، پھر وہ اپنی بات سے پلٹ گیا، نہیں جانے دیا اس نے۔ تو یہ یعنی کہ مطلب یہ ہے بات کرنے کا، ایسی 9 معجزات ہوئے، پھر خون پانی بنا اور کافی سارے۔ تو یہ جو معجزات تھے یہ اس وقت کا وہ فرعون کتنا مطلب دیکھیں اس کلیور تھا کہ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ اپنے اس یعنی کہ گناہ اپنے اس اقرار پہ آ گیا، جو بات اس کو کہی اس نے مان لی اور دعا کروائی اور اس سے وہ ختم ہوئے۔ آج یہاں وہ وائرس آیا ہے کورونا، تو دیکھ لیں کوئی بندہ اس طرف نہیں جاتا کہ اللہ کی بات کو مانے، اور وہ پھیل ہی جا رہا ہے۔ آج کتنا عرصہ ہو گیا وہ پھیلے جا رہا ہے، رک نہیں رہا۔ تو خیر یہ بات ہوئی، یعنی کہ وہ 9 نشانیاں یہ تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ فرعون کی طرف جاؤ، اس کی قوم کی، بے شک وہ لوگ ہیں نافرمان، لہذا ان کی طرف یہ نشانیاں لے کر جائیں۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَاتًا قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور جب آ گئیں اس کے پاس نشانیاں ہماری واضح، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، جادو ہے کھلم کھلا۔ یعنی کہ جب وہ 2 نشانیاں موسیٰ علیہ السلام نے آ کر وہ پھینکا، عصا پھینکا اور ہاتھ جب نکالا، تو وہاں ان لوگوں وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ تو اور جب انہوں نے انکار کیا ان کا، حالانکہ یقین کر لیا تھا اس نے، تو ان کے دلوں نے، حالانکہ ان کے دلوں نے اس کا یقین کر لیا تھا ظلم اور سرکشی سے، یعنی کہ جب انہوں نے انکار کر دیا ظلم اور سرکشی سے، تو دیکھو کس طرح ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ یعنی کہ پھر جب اس نے حق سے منہ موڑ لیا تو اللہ پاک نے بھی پھر اس کو کیسا ذلیل کیا۔ پہلے تو وہ اللہ پاک چاہتا تو بغیر اسی کے ہی ان کو مار دیتا، لیکن اللہ پاک نے اس کو رسوا کر کے مارا۔ ٹھیک ہے، کتنی اس کی اپنے آپ کو وہ پاور والا سمجھتا تھا، لیکن وہ مینڈکوں سے وہ اپنے وہ تنگ آ گیا، اسی طرح مچھروں سے تنگ آ گیا، اسی طرح وہ ٹڈیاں آئی اور کیا کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ سارا کچھ اللہ پاک نے اس تکبر کو نیچا کر کے دکھا دیا، اور اللہ پاک نے اس کو بیان فرما دیا کہ یعنی کہ اس کو پتہ چل گیا جب وہ ڈوبنے لگا تو وہاں پھر اس نے اقرار کیا، لیکن اس کا وہ اقرار اللہ پاک نے اس کے منہ کے اوپر دے مارا۔
جب وہ ڈوبنے لگا نے اس وقت اقرار کیا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، لیکن اللہ پاک نے اس کے ایمان کو اس وقت قبول نہ کیا، اور انجام ان مفسدوں کا کیا ہوا کہ وہ غرق کر دیے گئے۔ آج بھی اس کی لاش ہمارے ہاں ایک معجزہ کے طور کے پر پڑی ہوئی۔ تو خیر، آج یہاں سورہ النمل کی 14 نمبر آیت پر یہ اختتام ہوتا ہے، انشاءاللہ یہاں سے پھر آگے شروعات ہوگی۔ السلام علیکم۔